المومنین دے مبلغ پاک مخدوم کونین دے حق دے وکیل مولا حسین گواہ میں پاک حسین دے دربار تے کھلوتا میں صرف ہر اس ذاکر شاعر عالم واسطے اچھے لفظ بولدان جی دا عقیدہ بلان دے بطول دا وہ چھوڑا من گورنمنٹ آف پاکستان چو 50,000 روپے پینشن سیلری دیں دے اگر کسے ذاکر مولوی دی بلا وجہ کوئی خوشامت کیجئے تو محمد و آل محمد لعنت ہوئے لیکن او بندہ جدا عقیدہ بلند شاعر خطیب واعظ عالم میں اس کروڑا سلام ہے حب علی دین کی روح روانیاں ورنہ عبادتوں کا فسانہ بھی شرک ہے قبلہ آپ کی بات کر رہا ہوں کہ جس دل میں مرتضی کی محبت نہیں کہیں اس دل میں کبریا کو بسانا بھی شرک ہے اور قبلہ صاحب میں زامت نہ لوائی جس دل میں مرتضی کی محبت نہیں کہیں اس دل میں کبریا کو بسانا بھی شرک ہے اور آخری شعر مولوی نے خطاب کر کے کہ حیدر تو ذات حق کے ہیں مظہر جناب شیخ مولانا صاحب حیدر تو ذات حق کے ہیں مظہر جناب شیخ مظہر جدائے ذات بتانا بھی شرک ہے مولا میں نے سکیدت قائم رکھے مولا تو نے سکیدت قائم رکھے عزت ماب واجب الاحترام خطیب الامام سیدہ رضی تحلیز عصمت گوہر صدف خطابت مبلغ ولایت علی سرکار علامہ ناصر عباس صاحب ملتان اس چٹا واسطے جس شاید کسے چیٹ دیمنی ہوئے میری گل سنو او جناب سید سرفراز کالنی اور زوار حسین شاہ صاحب نے پہلے رابطہ کرے ممبر تے چیٹ کوئی نہیں ہونی بعد بیٹھا کہ تے مل لو کہ بلا صاحب ان سے لے لیں کوئی سنی ہوئے بھامے ہوئے شیعہ بھامے ہوئے دو بندی بھامے ہوئے بھابی بھامے ہوئے گورا بھامے ہوئے کالا بھامے ہوئے سورا بھامے ہوئے سالا اتھے لوڑ کوئی لڑان دی نہیں ذرا عقل تے فکر کو لو کم لینا ذرا عقل تے فکر کو لو کم لینا اتھے لوڑ کوئی جھگڑا پاڑ دی نہیں جو نال سادات تے بغض رکھے جڑا نال سادات تے بغض رکھے ردیو دے وچ ہک بھی ایمان دی نہیں بنت نبی دے سادہ تاج حیدر سانی کوئی بھی قوت شیر یزدان دا نہیں انا کوکر پہ ولی یا علی مولا سفتر حق کوئی علی دی شان دی نہیں کل ایمان حق کی پہچان دونوں حق بلند کر کے نعرہ حیدری لائق درود خاندان پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ شب جمعہ اور جمعے کے دن مخصوص ملائکہ کو زمین پر نازل فرماتا ہے یہ وہ ملائکہ ہیں جو پورا ہفتہ پھر زمین پر نہیں آتے مغرب کی اذان شب جمعہ ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں اور جمعے کے دن مغرب کی اذان تک زمین پر رہتے ہیں ان کے ہاتھ میں سونے کی تختیاں ہوتی یہ ان تختیوں پہ ان کے نام لکھتے ہیں جو آل محمد پر جمعے والے دن درود بھیجتے ہیں مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد
من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين للتراب المقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم صلوات بلند آواز سے محمد صلی علی محمد خداوند عالم سید عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے دور و نزدیک سے جتنے شیعہ سنی مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ذکر حسین ابن علی میں تشریف لا رہے ہیں آل محمد کا کریم خالق ان سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے نماز عمل ہے اجر رسالت نہیں نماز عمل ہے اجر رسالت نہیں روزہ عمل ہے کائنات کی کوئی عبادت اجر رسالت نہیں سوائے محبت اہل بیت آل محمد آپ کو سلامت رکھے سید کونین آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میں پورے مجمع سے فتویٰ پوچھتا ہوں مرغی حلال ہے کہ حرام؟ حلال ہے چاہے ہمسایوں کی پکڑ کے ذبح کر لیں آپ کا فتویٰ بدل گیا ہمسایوں کی پکڑ کے چوری کی اسے ذبح کیا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ حلال ہے اچھا چوری کی ہو تو حرام ہے کیونکہ اجر نہیں دیا گیا جسے بات سمجھ آئیے وہ بندہ بولے گا ایسے جیسے حلالیوں کو بولنا چاہیے مرغی تھی حلال اجر نہیں دیا گیا تو حرام ہو گئی نماز بھی حلال ہے روزہ بھی حلال ہے حج بھی حلال ہے اہل بیت کی محبت والا اجر نہ دو نماز بھی حرام روزہ بھی حرام
کا شعر پڑھتا ہوں، کوئی بندہ قرآن لے آئے میں حاشیے پہ لکھ دیتا ہوں، شعر بھی اہل سنت کا ہے، عام بندے کا نہیں، پیر کا ہے، چھوٹے موٹے پیر کا نہیں، گولڈا شریف کا ہے۔ نصیر الدین کہتے ہیں حب شبیر نہیں ہے تو عبادت حرام۔ آل محمد آپ کو سلامت۔ چلیے سامعین، خدا ان ہاتھوں کو نجف اشرف کی ذریعہ دار کرے، یہ ذاکر کی داد کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے، یہ علی کو سلام کرنے کے لیے ہاتھ اٹھتے اور یہ قدیر کی یاد دلاتے ہیں، کیونکہ جیتنے والے کا ہاتھ ایسے کیا جاتا۔ یہ آپ کے سرگودے میں کشتیاں ہوتی ہیں پہلوانوں کی، ہارنے والے کے لیے 3 دفعہ ہاتھ نیچے مارتے ہیں، اور جیتنے والے کے لیے 1 دفعہ ہاتھ اوپر لے جاتے ہیں۔ سکول میں بھی، میچ میں بھی، جس کی کارکردگی سب سے اچھی ہو اس کے لیے سٹیج لگتا ہے، علاقے کی بڑی شخصیت کو بلایا جاتا ہے، پھر اس کا بازو پکڑ کے اسے دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے ممبر لگا 9 پلانوں کا، محمد سے بڑی شخصیت کوئی نہیں تھی، 1.25 لاکھ کے مجمع میں محمد نے علی کو علیحدہ کیا اور بازو پکڑ کے دکھایا، بازو پکڑ کے دکھایا، اس کا فوٹو کھینچا ہے کروڑوں شاعروں نے، ایک نے نہیں، لاکھوں نے نہیں، کروڑوں یوں اٹھایا ہوا ہے پیغمبر نے بازو پکڑ کے۔ پہلے لکھنؤ کے شاعر کے شعر پڑھتا ہوں، مذہبی لکھنوی کہتا ہے دوش احمد پر ہوا وہ آفتاب اتنا بلند، غازی تمہیں سلامت ہے، اتنے کا تقاضا یہ ہے کہ اب بتایا جائے کہ کتنا، دوش احمد پر ہوا وہ آفتاب اتنا بلند، عرش پہ دھوپ آ گئی، کعبے پہ سایہ ہو گیا۔ اب کتنا جی ملتان کے شعر پڑھتا ہوں، خلیفہ نذیر ملتانی، خلیفہ نذیر ملتانی بڑا پرانا شاعر، اور سمجھدار وہ ہوتا ہے جو کھرا پہلے اٹھا لے، جو نکلی نکلائی تحقیقوں میں بات کرے وہ اور ہوتے ہیں، اور لال خان جی چوروں کا کھرا اٹھائے اور جگہ اقرار کر کے قوم پہ زبانیں بدل گئے۔ آپ کے شہر والا اژدہا ابھی چھوٹا سا کیڑا تھا جب اس نے یہ شعر لکھا تھا، ابھی چھوٹا سا کیڑا تھا جب اس نے شعر لکھا تھا، اقرار کر کے قوم پہ زبانیں بدل گئی، بدلی نماز اور اذانیں بدل گئی، دیندار دی فروش بنے بیٹھے ہیں نذیر، اسلام تو وہی ہے، دکانیں بدل گئی۔ سننا جہاں تک آواز جا رہی، یہ ملتان کا اردو کا شعر تھا، آپ شرائکی کا سنا، قدر دے ہاتھ میں قضا دا ہاتھ، وہ بندہ بولے جسے بات سمجھ آئی، یہ آپ نے ہاتھ اٹھائے تو مجھے قدیر یاد آئی، قدر دے ہاتھ میں قضا دا ہاتھ، بھرا دے
ہو گئی تھی اور یزید ولید نے ان سے کہا مجھ سے شادی کرو. انہوں نے فرمایا خدا تجھ پہ لعنت کرے کیوں؟ تو رسول کی سالی ہے, اس طرح میں تیرا رشتہ دار بن کے حضور کا رشتہ دار بن جاؤں. ذہنیت یہ, اس لیے تو اللہ نے پابندی لگائی نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. یہ سمجھ آئیے وہ بندہ بولے. اسی لیے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی کی بیویوں کو حرام قرار دے دیا, کیونکہ اللہ ان کی ذہنیتوں سے واقف تھا. ذہنیتوں کا تقاضا تھا. کون ہے جو میری مدد کرے؟ جو رشتہ دار کے دعوے دار ہیں وہ بتائیں کہ وہ ان کے رشتہ دار تھے وہاں پہ. اگر کیونکہ رشتہ داروں کو تو بلایا گیا ہے, کیونکہ اب ہاں کہیں تب مارے جائیں گے, نہ کہیں تب مارے جائیں گے. اگر بلایا نہیں تو رشتہ دار نہیں, اور اگر آ گئے ہیں تو انہوں نے اقرار کیا نہیں. دعوت ذوالعشیرہ کے اندر جتنے حضرات ہیں ان میں بولنے والا تو ایک میرا بادشاہ علی ہے. ایک بادشاہ نے اٹھ کے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں تیری مدد کروں گا, میں تیری مدد کروں. اب جو مدد کے قائل نہیں, پہلا فتویٰ رسول میں دیں کہ اللہ کا نبی ہو کے بندوں سے مدد کیوں مانگ رہا ہے. اور دوسرا فکرہ میں شیعوں کے لیے کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا اور مولا علی مدد نہیں کر سکتے تو یہ مولا علی خود پیشکش کیوں فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں گا. ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک بڑی پراسرار بات کی ہے. وہ کہتے ہیں اس وعدے کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ علی بچے تھے. میں کہتا ہوں عقل کے دشمن علی بچے تھے, نبی تو بچے نہیں. علی بچہ ہو کے وعدہ نبھائے. نیاز حسین توجہ کرنا جہاں شریف فرما. حالانکہ ذیشان جی علی کے پاس وعدے سے پھرنے کے چانس تھے. ہجرت کی رات حضور فرماتے میرے بستر میں سو جاؤ, علی سوری کر دیتے. بابا جی معذرت, مجھے پتہ نہیں تھا یہ مشکل کام ہے, میں بچہ تھا. اچھیوں علی سے محبت کرنے والوں, میں بچہ تھا, مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا. پیغمبر حکم دیتے گئے, علی وعدہ نبھاتا گیا. بستر میں سو لبیک, وعدہ جو کیا ہے. بدر میں جاؤ لبیک, احد میں جاؤ لبیک,
بہت سمجھدار ہے. اب یہ پڑھے لکھے حضرات توجہ فرمائیں. اس نے پوری تاریخ میں سب کچھ لکھا لیکن ایک مباہلہ نہیں لکھا, ایک غدیر نہیں لکھا. اس کی پوری ذمہ داری سے کہ نہیں لکھی. تمہارے لکھنے کی کیا ضرورت؟ غدیر نہیں لکھی, اشیر تو لکھ دی. ہمارے لیے یہی کافی کیونکہ ہمیں مل جاتا. ہوا جتنی مخالف ہو مگر بہلول سے تاجر. اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. برائے دیس میں ہم لوگ اپنا ڈھونڈ لیتے. ہماری چشم بینا پر زمانہ محو حیرت ہے. بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے. الیکشن ہو گئے, ہو گئے, حکومت قائم ہو گئی. ہم نہ کسی حکومت کے دوست ہیں نہ کسی کے دشمن. ہم حسین کے دوستوں کے دوست ہیں, حسین کے دشمنوں کے دشمن. ہماری دوستی برائے علی, دشمنی برائے علی. اس فکرے کا تعلق سیاست سے نہیں ہے. مثال سے حکومت بن گئی, الیکشن ہو گئے, وزیر اعظم صاحب 1 سال سے کام بھی کر رہے. اب مجھے دورہ پڑے, میں نے الیکشن لڑنے. کوئی توجہ ہے یا نہیں؟ سارے کہیں گے بے وقوف, اس وقت تو کہاں تھا جب ووٹ پڑ رہے تھے؟ شکیفے میں جھاک مارنے والوں, محمد کا وزیر تو زولا شیرہ میں بن گیا. آپ کس عہدے کے لیے جمع ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ آپ یہ پی سی او کے تحت کون سا اجلاس ہو رہا ہے؟ اجلاس تو پیغمبر فرما گئے, وزیر تو مقرر فرما گئے, جلسہ ختم ہو گیا. شیعوں کا کلمہ مکمل ہو گیا. پیغمبر نے کہا میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول. پیغمبر نے کہا یا علی انت ولی و وصی و خلیفتی. اور نے کہا ولی, ہم نے کہا علی اور ولی اللہ. وصی, ہم نے کہا وصی رسول اللہ. وخلیفتی و خلیفتہ بلا فصل. اب میں کیا کروں اگر فصلانے والوں کو بلا فصل سمجھ نہ آئے؟ جنہوں نے ساری زندگی مانی فصلانے والے ہوں, انہیں بلا فصل کا کیا مطلب پتا. مجمع اٹھا, تقریر ہوتی ہے, اس کے بعد مجلس کے اختتام کے بعد آپ جاتے ہیں, وہ لوگ بھی جانے لگے. ابو لہب جان کے حضور کے پاس سے گزرا. متھے تے وٹ پا کے یہ بندہ بڑا چنگا ہے, یہ زال دی وجہ تو مارا گیا. ابو لہب یہ چنگے گھر دا بندہ نہیں. پورے قرآن میں اکلوتا کافر ہے ابو لہب حضور کے دشمنوں میں سے جس کا نام آیا. بات فرمایا آپ نے. جیسے حرام جانوروں میں سے اکلوتا جانور ہے خنزیر, اس کے علاوہ کسی حرام جانور کا قرآن میں نام لے کے اللہ نے منع نہیں کیا. خنزیر
مثال دے دیتا ہوں تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی حیران ہوں. شریف خاندان میں اگر کوئی ایک بدماش نکل آئے وہ اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں اعلان لا تعلقی، لین دین کے ذمہ دار نہیں. قرآن تھا سیدوں کے گھر کا اخبار. ایک بے غیرت نکلا تو فوراً اشتہار دے دیا تبت یدا ابی لہب وتب. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سراج صاحب آئے میں فکرہ کہنا چاہتا ہوں. روئے زمین کے شیعہ علماء سے پوچھو، کیونکہ بڑا مولوی آج کل وہی ہوتا ہے جیسے تعلقات سے ہو. جس سے بھی جس کے تعلقات ہوں وہ اس سے جا کے پوچھ کے آئے. الحمد واجب ہے نماز میں، اس کے بعد مرضی کی صورت. بندے کا جس صورت کو پڑھنے کو دل چاہے وہ پڑھے، نماز ہو جائے. میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کسی صورت کا منع تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا متا. پھر سوچ لو. بالکل نہیں، جو مرضی پڑھ. میں نے الحمد ختم کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. نماز ختم کر کے میں نے مولوی سے پوچھا میری نماز ہو گئی؟ اس نے کہا ہو گئی. میں نے کہا سوچ لے. اس نے کہا ہو گئی. میں نے کہا مولوی تجھے شرم نہیں آتی؟ ابو لہب کا نام لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی، علی کا نام لینے سے نماز باطل. میں نے ابو لہب کا نام لیا تو نماز باطل نہیں. اپنا مرضی کے عالم سے پوچھ کے آنا. تہجد کی نماز میں، نماز شب میں 40 مومنین کے نام لیے جاتے ہیں. یہ 40 کم از کم ہے. ٹائم ہے تو 1000 کے لے لے، 2000 کے لے لے. اللہ مغفر فدو، اللہ مغفر فدو، اللہ مغفر دیوایا، اللہ مغفر بنتا. میں کہڑا مریخ تو آیا بیٹھا تھا. یہ نام ہمیں نظر 40 مومنوں کے نام لیے نماز باطل نہیں ہوئی. ایک امیر المومنین کا نام لیا نماز باطل. سامعین گرامی قدر ابو لہب اٹھاؤ اور اب وہ گزرا حضرت ابو طالب کے پاس. حوالہ غلط ہو، تاریخ میں موجود نہ ہو. اللہ مجھے اپنا بندہ نہ مانے، حضور اپنا امتی نہ مانے، علی اپنا شیعہ نہ مانے، حسین اپنا عزادار نہ مانے، پھر بھی کوئی تسلیم نہ کرے. پھر جہنم کی غذا کو میں کیسے روکوں؟ اتنی قسمیں کھا کے کہتا ہوں ابو لہب ابو طالب کے پاس سے گزرو. قائد صاحب اس کا جو لفظ ہے سرائکی میں، وہ آپ کی اردو میں نہیں. اردو میں ہے لیکن اس میں مزہ نہیں. یہ ہماری زبان میں اس کا فٹ لفظ ہے. یہ نال لنگ ہے نا سے. ابو لہب حضرت ابو طالب نے نیڑے تھی تے شریک نے ٹوک ماری. ٹوک شراج صاحب بات چلی. ٹوک ماری ہے ٹوک. وہ بھی شریک نہیں. تانا تان. اب بھتیجے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی اطاعت کر. حسین کا واسطہ جاگے نا جسے بات سمجھ میں آئے. بیٹے کے ساتھ ساتھ بھتیجے کی بھی اطاعت کر.
ولی اللہ ضروری ہے، اب اس کی اطاعت بھی ضروری ہے، کیونکہ کیا کہا تھا پیغمبر نے؟ میں تقریر کرنے لگے جب حضور، تو ابو طالب نے کہا قم قم یا سیدی، اٹھ میرے سردار، میں دارین قربان کروں، نہج البلاغہ والے کا بھی باپ بول رہا ہے وہ مولایا، اٹھ میرے مولا۔ یہ لفظ عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک ذہن کو مکے والوں کی ذہنیت پر نہیں لے جاؤ گے۔ شریکوں کے سامنے، برادری کے سامنے بھتیجے کو ابو طالب نے کہا مولا اٹھو، نہیں ابھی بھی مجھے مزہ نہیں آیا، یتیم بھتیجے کو سردار کہہ رہا تھا اٹھ میرے مولا۔ اللہ کو ابو طالب کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اسی وقت وعدہ کیا ابو طالب ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے، میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا ہے۔ دشمنی علی کی وجہ سے امام حسین سے سلامت ہے، جتنے عزادار ہیں ہمارے مختار فوج کے ڈویژنل پریزیڈنٹ نشان مولا اس کی زندگی کرے، چنیور سے تشریف فرمائے، اللہ قبلہ شیرازی صاحب کا سایہ قوم کو سلامت رکھے، ان کی کاوشوں کو، محنت کو، مظلوم کی عزاداری کے لیے دن رات کی ان کی محنتوں کو بی بی پاک قبول فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، باقی رہ گئے مولانا فضل الرحمان صاحب، کوئی کہا انہیں اکیلا نہ سمجھے، ان سے بات کر کے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی اجتماع سے خطاب کرنا۔ درزی نے پھیٹا رکھا تھا ان کے پیٹ پہ، انہوں نے کہا جی تسی ہاتھ رکھو مولوی صاحب میں ادھروں آ رہے اور ایک کتا بھی امریکہ کے ہاتھوں مرے تو ہم کہیں گے شہید ہے۔ تو نے اتنا تو مان لیا، پتہ نہیں تو نے کس کس کتے کو شہید بنایا۔ ذرا ماضی کے 2-4 کتوں کے بھی نام بتا دو۔ یہ شہید لفظ اتنا بدنام ہوا، اب انڈیا والے بھی یوز کرتے ہیں۔ جی ہم کو کہتے ہیں جی ریکھا پر فائرنگ اور سینا کے اتنے آدمی شہید ہو گئے۔ اب تو گھر گھر میں انڈیا کا ٹی وی ہے، آپ کی خاموشی حیرت ناک۔ اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب ہم
نے سپنا دیکھا ہے اس کی تعبیر. یہ ثقافت چوری ہوتی ہے تو ایسے ہوتی ہے. ثقافت چوری ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا تم ایسے نہیں مانتے, ہم روٹیاں چھڑوا کے برگر میں کھلوائیں تو ہمیں انگریز میں کہنا. ثقافت چوری ہو. اب کیسے پتا چلے کہ شہید کون؟ جس کا مرے جہاں مرے وہ کہتا شہید ہے. فضل الرحمان صاحب, آپ پر اگر رحمان کا فضل ہو تو کبھی محمد مصطفیٰ سے پوچھو کہ شہید کون ہے. انڈیا والے کہتے ہیں ہم شہید, افغانستان والے کہتے ہیں ہم شہید, ادھر والے بھی شہید ادھر والے بھی شہید. آل محمد کی عزت کی قسم پیغمبر نے شہادت کا پیمانہ بتایا. اللہم مات علی حب آل محمد مات الشہید. شہید صرف وہی ہے جو آل محمد کی محبت پر مرے. ہمارے پاس شہادت کا ایک معیار ہے, وہ ہے محبت اہل بیت. اور یہ قانون ہم نے نہیں بنایا, حضور نے فرمایا. الا ومن مات علی حب آل محمد مات الشہید. دوسری حدیث میں فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مرحوما. فرمایا مرحوم بھی ہر کوئی نہیں. مرحوم کا مطلب ہے جس پر رحمت ہو. ایک بندہ ہی تھے چودھری, کوئی نہیں تھا, وہ غیر ملک چلا گیا, امیر ہو گیا, اور پھر اس اپنے نام کے چودھری لکھوانا شروع. وہ بیچارہ فوت ہو گیا تو سپیکر تے اعلان ہے بھائی چودھری فلاں صاحب مرحوم دا جنازہ. شریک بیٹھے, انہوں نے کہا آؤ جی پیسے دی گل ہے, ہن مرحوم ہی بن گیا. انہیں نواں لقب لا لکھنے دیا. مرحوم صرف وہی ہے جو آل محمد کی محبت پہ مرے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات عالما. جو ان کی محبت پہ مرا وہ عالم کی موت مرا. زندگی میں الف کو قلہ اور بے کو نالی جانتا تھا, مرا آل محمد کی محبت پہ. اب اتنا بڑا عالم ہے, قبر میں عربی میں گفتگو ہو رہی ہے. نصیحت سمجھو, تجربے کا نچوڑ سمجھو, وصیت سمجھو. کائنات میں ایک ہی چیز ہے جو کام آتی ہے, اس کا نام ہے محبت اہل بیت. قبر میں بھی یہی کام آئے گی, حشر میں بھی یہی کام. اور یہی وہ محبت تو ہے جو تمہیں کھینچ کے لائی ہے. اللہ سیدوں کو اجر دے, انہوں نے جنگل میں منگل بنا دیا. کٹھے ہوئے ہیں غریب کو رونے کی خبر. بغیر محبت کے آنسو نہیں نکلتا. جب تک محبت نہ ہو آنسو نہیں آ سکتے. آنسو تب آتا ہے جب محبت. یہ وہی محبت ہے جو آپ کو کھینچ لائے. قرآن کی قسم, دنیا میں کسی کے پاس پیسہ جمع ہو جائے وہ خوشی کے سامان اکٹھے کرتا ہے. یہ واحد قوم ہے جو گھر لٹا کے بھی رونے کا انتظام. کائنات قربان, بہنیں ساتھ لے کے, مائیں ساتھ لے کے پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں حسین کی مجلس کہاں ہو رہی ہے. کوئی جسے رونے کے لیے تحت تلاش ہے, کوئی جو رونے کی جگہ ڈھونڈ رہا. ہنسنا کمال نہیں, ہنس تو بدماش بھی پڑتا, رونا کمال ہے. اور رونا اور پھر حسین کو رونا, اپنے کام میں
زندگی کا معمول بنا لیں. یہ زندگی بدل دینے والی حدیث ہے. امام رضا فرماتے ہیں اگر تمہارا کبھی رونے کو جی چاہے تو میرے جد غریب حسین کو رو. قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، بس وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں کبھی حسین کو رو. رونا نہ آئے، رونے والوں جیسی شکل بنو. آنسو آ جائے اتنا جیسے مچھر کا پر بھیگ جائے. کتنی جلدی راضی ہو جاتی ہے حسین کی ماں. قیامت والے دن عزاداروں کو جنت میں بھیجنے کے بعد شکریہ ادا کرے گی فاطمہ تم نے وہ کام کیا جو ہم نے کرنا تھا. کیونکہ تڑپ ہے پہلے جناب زہرا کی. جب پیغمبر نے کفن بانٹ دیا ایک حسین کو کفن نہ ملا. جنت سے کافور اور کفن آیا تھا، پیغمبر نے علی کو دیا، زہرا کو دیا، حسن کو دیا. ایک ٹکڑا بچا، کہا کہ یہ مجھے دے دینا. حیرت سے حسین نے دیکھا، نانا میں. پیغمبر نے فرمایا تو کفن کو کیا کرے گا؟ اللہ تیری زندگی کرے. تڑپ کے زہرا کہتی ہے بابا آپ تو میرے حسین سے بہت پیار کرتے. ہاں میرے لال میں اب بھی پیار کرتا ہوں. سب کو کفن دیا، میرے حسین کو کفن نہیں دیا. زہرا نہ خود رو نہ مجھے رلا. کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے. کوئی ایک دن کا سید بھی بیٹھے تو میں اسے پرسہ دے کے فکرہ کے. حسین اس غریب کا نام ہے جسے غسل اس کے خون سے دیا گیا. مظاہر بھائی آپ صاحب علم شخصیت ہے. جتنے باقی معرفت والے بیٹھے ڈاکٹر صاحب قبلہ، غسل میں کیا شرط ہے؟ بدن کا کوئی حصہ قبلہ خشک نہ رہے. جسے سمجھ آئے گی وہ ہائے کرے گا. اگر کوئی ایک جگہ بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا. زین العابدین کہہ رہے حسین کو ان کے خون سے غسل دیا گیا. میرے مولا کے بدن پہ کوئی جگہ نہ تھی. سلامت رکھے. 100 سال بھی زندگی ہو پھر بھی انجام موت ہے. آج مرے یا کل آخر مرنا ہے. حسین سے سچی محبت کر، تیری قبر میں کام آئے گی حسین کی محبت. اس کے علاوہ کچھ چیز کام آنے والی نہیں ہے. مجھے سیدزادے نے حکم کیا ہے، میں اس حکم کی پابندی میں ایک محبت کا مظاہرہ دکھاتا ہوں. بصرے کے شہر میں مغرب کی نماز کے بعد ایک مومن مصلی پہ بیٹھا رو رہا. بیوی قریب آئی، دیکھ کے کہتی ہے والی کیوں روتا ہے؟ میرے سردار کیوں روتا ہے؟ کہنے لگے تیسرا دن ہو گیا مجھے بازار میں دنیا کی منتیں کرتے ہوئے. میں نے ایک ایک بندے کو روک روک کے کہا آدھے پیسے لے لے دے دینا، مجھ سے مزدوری کروا لو. تیسرا دن ہے مزدوری نہیں ملی اور کل میرے گھر حسین کی مجلس. حسین غریب کی مجلس. میں خود تو بھوکا گزار لوں گا، تو بھی بھوکی گزار لے گی، میرے بچے بھی صبر کر لیں گے. لیکن کل میرے گھر حسین کے عزادار آئیں گے.
یہ بیٹے ہیں تیرے. آواز دے کے کہتی ہے صرف 2 ہیں, کروڑ بھی ہوں تو حسین پہ قربان. صرف 2 ہیں, کروڑ بھی ہوں تو حسین پہ قربان. آنسو سے صاف کیے, کہتے تیار کر. حاجرہ بی بی دیکھ, تو نے ایک اسماعیل تیار کیا تھا, حسین کی چاہنے والی 2 بیٹے تیار کر رہی ہے. گھر سے نکلنے لگے, باپ کہتے ہیں آج تم آگے چلو. چھوٹا بیٹا ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بابا شریعت میں منع نہیں, باپ کے آگے نہیں چلنا چاہیے. منہ چوم کے کہتے ہیں اسی شریعت میں ہے, قربانی کو آگے چلانا چاہیے. پہلے تو میرے بیٹے تھے, آج حسین کی قربانی. بازار کے چوک پہ آیا, آواز دے کے کہتے کوئی ہے بچے خریدنے والا. گھوڑے سوار رکا. گھوڑے سوار نے پوچھا کتنی قیمت. اس نے اتنے پیسے بتائے جتنے شبیر کی مجلس میں خرچ ہونے تھے. گھوڑے سوار نے پیسے اس کے حوالے کیے, بچے اٹھا کے لے گیا. گھر آیا, خوش ہو کے سامان خریدا. عزادار آئے, ان کی تواضع کی, حسین کا ماتم ہوا. مجلس کے بعد ہر کوئی اٹھ کے چلا گیا. اس کی بیوی صف پہ بیٹھ کے روتی رہی. قریب آ کے کہتے ہیں بچے یاد آ رہے ہیں. سر اٹھا کے کہتی ہے میرے ایمان پہ شک نہ کر, بیٹے تو حسین کے نام پہ بیچے ہیں, پھر کیوں یاد آئے. آواز آئی پھر رو کیوں رہی ہے. رو کے کہتی ہے میرے بچوں کو حسین کے ماتم سے بڑا پیار تھا. اور اللہ تیری ہائے قبول کرے, علی اکبر کا صدقہ. غازی تمہارا ماتم قبول کرے, کوئی کام نہ دے خدا. میرے بچوں کو حسین کے ماتم سے بڑا پیار تھا. نہیں معلوم نیا مالک حسین کا دوست ہے یا حسین کا دشمن ہے, پتہ نہیں. وہ میرے بچوں کو ماتم کرنے دے گا کہ نہیں. اچانک اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا, پہلے ماتمی کتنے تھوڑے ہیں, 2 ماتمی اور تھوڑے ہو گئے. ماتمی پہلے تھوڑے, 2 ماتمی اور تھوڑے ہو گئے. لفظ منہ سے نکلا, دروازے میں جنگل باپ. دروازے پر آئی, دروازے سے دیکھو کیا دیکھتی ہے, کوئی کالے برقعے والی بی بی. مولا تمہاری زندگی کے لیے حسین کی ماں تم سے راضی. سید کونین تمہیں کوئی کام نہ دے سوائے غم حسین. جو غریب کے کام میں ہائے کرتے ہو, اللہ کرے تمہیں دنیا میں اپنے کسی کام میں ہائے نہ کرنا. کالے برقعے والی بی بی ہے جو اس کے بچوں کو پکڑ کے کھڑی, خوش ہونے کی بجائے غصہ ہو کے کہتی ہے دفع ہو جاؤ میرے بچوں. حسین کے نام میں بکے تھے, پھر واپس کیوں آئے. آواز دے کے کہتے ہیں اماں ہم خود نہیں آئے, جنہوں نے خریدا تھا وہی لے کر آئے. اب برقعے والی بی بی کو دیکھ کے کہتی ہے بی بی اگر تو بچے واپس کرنے آئی ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ پیسے موجود ہیں, پیسے حسین کی مجلس میں خرچ ہو گئے. میرے پاس پیسے نہیں ہیں. مستور کہتی ہے تجھے کس نے کہا میں پیسے لینے آئی. گھر بیٹھنے کے لیے تو کہ تمہارے والا نے تمہیں مہمان کی عزت نہیں سکھائی. رو کے کہتی ہے سکھائی ہے, تھوڑی آواز اونچی کرو, سکھائی ہے, سکھائی ہے, لیکن ہم غریب ہیں. سارا سامان گھر کا بک چکا, تیرے بٹھانے کے لیے میرے پاس جگہ کوئی نہیں. پتہ نہیں کون خوش قسمت ہوگا جو یہ لفظ سمجھے گا. مستور دیکھ کے کہتی ہے تیرے گھر میں
حسین کی مجلس نہیں ہوتی؟ ضعیفہ کہتی ہے ہوتی ہے، کہتی ہے میں اسی گھر میں تو بیٹھتی ہوں جہاں حسین کی مجلس۔ میں اسی گھر میں تو بیٹھتی ہوں جہاں حسین کی مجلس ہو۔ اچھا تجھے حسین سے اتنا پیار ہے، دروازہ کھولو، وہ بی بی آ کے پھوڑی میں بیٹھ، بچوں سے کہتی ہے کیوں آئے؟ اس کا اماں جس نے ہمیں خریدا وہ بڑا کریم تھا، وہ سارا رستہ ہمیں چومتا گیا۔ جس نے ہمیں خریدا وہ بڑا کریم تھا، وہ سارا رستہ ہمیں چومتا گیا۔ جب ہم شہر سے نکلے تو ایک نور کا محل آیا، حریر و طیبہ کے پردے لگے ہوئے تھے، نور کے تخت پر یہ بی بی تشریف فرما تھی۔ جس نے ہمیں خریدا ہمیں وہاں جا کے پتا چلا یہ بی بی اس کی ماں ہے۔ اس نے آواز دے کے کہا اماں یہ بچے بازار میں میرے نام پر فروخت ہو۔ شیعہ سنی مسلمانوں سلامت رہو، اللہ رونے کی شکل بنانے والے اہل سنت کو بھی آباد رکھے۔ ماتم کر کے رونے والے شیعوں، یہ بچے بازار میں آج میرے نام پر فروخت ہو رہے تھے، اماں جو میرے نام پہ بکے اسے کوئی اور کیوں خریدے؟ اماں اس بی بی نے ہمارا کھڑے ہو کر استقبال کیا، حوروں سے کہا ان کے کپڑے بدلو، اماں یہ فاخرہ لباس اس مالک نے دیے ہیں۔ پھر کھانا آیا، اس بی بی نے کنیزوں سے کہا ہٹ جاؤ، انہیں کھانا میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں۔ پھر اس نے لقمے توڑ توڑ کے ہمیں کھلائے۔ عزادار چھوٹا بچہ کہتے ہیں اماں اتنے پیار سے تو نے کبھی نہیں کھلائے۔ اللہ مومن مخصوص کو صحت عطا کرے، میری بی بی کے صدقہ جلد از جلد سیدزادے کو صحت دے، فکر سننا اللہ جوار شاہ صاحب کو اولاد نرینہ دے، جتنے عزادار آئے ہو قریب و دور سے، حسین کی خالی آئی ماں کا صدقہ مولا تم میں سے کسی کو خالی واپس نہ بھیجے۔ آواز آئی، اس نے کھانا کھلایا، اماں یہ اچانک تیری آواز محل میں گونجی، ماتمی تھوڑے ہو گئے۔ یہ بی بی تڑپ کے کھڑی ہو گئی، میں ماتمی تھوڑے نہیں ہونے دوں، میں عزادار تھوڑے نہیں ہونے دوں۔ وہ مومنہ کہتی ہے بی بی تجھے حسین کے ماتمیوں سے اتنا پیار ہے، تو نے میری خالی چھولی آباد کر دی، اب تو مجھے اپنے بچوں کے نام بتا تاکہ میں ان کی زندگی کی دعا کروں۔ ضعیفہ طرف کے کھڑی ہوئی کہ میں حسین کی ماں ہوں، میرا بچہ کربلا کی تپتی رات بھوکا پیاسا سوا ہو۔ یہ 6 محرم الحرام کو قدیمی جالوس 8 بجے صبح خیمے